بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے آیت نمبر 97 کے اندر ارشاد فرمایا، 5واں پارہ سورہ نساء، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں، توفاہم، ان کی جان نکالتے ہیں، کون؟ الملائکہ، فرشتے، ظالمی، اس حال میں کہ وہ ظلم کرتے تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، ان لوگوں کی جان جب فرشتے نکالتے ہیں، قالو، تو پھر ان سے فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کہاں تھے، کس حال میں تھے، فیما، کس حال میں تھے، کنتم، تم، قالو، وہ کہتے ہیں، کننا، ہم، مستضعفین فی الارض، زمین میں بڑے کمزور تھے، زمین میں، قالو، فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین اتنی زیادہ کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تم نے اس جگہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیا، ہجرت کیوں نہیں کی اس جگہ میں، فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اس آیت کے اندر بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ظلم کیسے کیا انہوں نے، یہ آپ نے سماعت کرنا، سمجھنا۔ یہ آیت بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، بخاری شریف کے اندر ہے کہ جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، کلمہ پڑھا ہوا تھا، مگر جس زمانہ میں ہجرت فرض تھی مسلمانوں پر، تو اس وقت کچھ لوگوں نے، جو یہ لوگ تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے ہجرت نہیں کی مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ وہ مشرکوں کے ساتھ ہی مکے میں رہ گئے، رہنے لگے۔ اور پھر کیا ہوا، جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابل آئے، تو یہ مسلمان جو بظاہر کلمہ جنہوں نے پڑھا ہوا تھا، یہ مشرکوں کے ساتھ مارے گئے۔ جب مارے گئے تو اب وہ جو مارے گئے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں کی فرشتے روح نکالتے ہیں، اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرض جو ہجرت تھی ترک کر کے کافروں کے ساتھ رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانیں کافروں کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو ان کی موت جب ہوتی ہے تو فرشتے ان کی موت کے وقت ان کو جھڑکتے ہیں، جھڑک کر کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے، جدو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تسی کتھے سی، تسی کتھے وڑے رہے ہو مشرکاں دے وچ، جھڑک کے پوچھتے ہیں۔ وہ عذر پیش کرتے ہیں آگے سے، کننا مستضعفین فی الارض، اسی تے کمزور ساں، اسی کی کر دے ہیں جی، اسی تے کمزور ساں جناب، اسی کمزور آدمی سی، لہذا اسی دین دے احکام تے عمل نہیں کر سکتے ساں، اس واسطے جناب والا مشرکاں دے نال رہندے رہے، کیونکہ انہاں دے ماتحت رہ کے اسی دین تے عمل نہیں کر سکے، اس واسطے کہ اسی کمزور ساں۔ اب فرشتے ان کا جواب دیتے ہیں، مار جانے ہو، قالو، فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ کیا اللہ کی زمین اتنی ہی تھی، تم کہیں اور نہیں جا سکتے تھے، کافروں کے نیچے ہی رہنا تھا، کافروں کے ساتھ ہی رہنا تھا تم لوگوں نے، اور اب تم کہتے ہو ہم کمزور ہیں جی، ہیں جی، تو اللہ کی زمین تو وسیع نہیں تھی کیا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ تھی، تم نے ہجرت کیوں نہ کی، یہ آیت کا مفہوم ہے۔ فتہاجروا فیہا، تسی ہجرت کر دے، چھڑ جاندے جگہ، انہیں تھلے وڑ کے رہنا ہی رہنا سی، ہیں جی، لہٰذا ان کے یہ جو ہے نا عذر، ان کے اس عذر کو رد کر دیا جائے گا کہ تمہارا یہ عذر بنتا ہی نہیں ہے، یہ مردود ہے تمہارا عذر، تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو
تو ان کے بارے میں فرمایا گیا فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن دین پر عمل نہ کیا، دین پر عمل نہ کیا، دینی احکام کو عمل میں نہ لایا، زبانی کلمہ ہو رہے تے عملہ دا کلمہ ہو رہے، ہاں جی، اور اسی جنتیاں اور سانو سونے نے بخشوا لینا ہے، ہاں تسی مامے لگ دے ہو سارے دے، ہاں جی، نماز ایک نہیں پڑھنی، وساعت مصیرا، اور کتنی ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، جہنم۔ تو یہ کن کو ڈالا جائے گا جہنم میں؟ جو کلمہ گو تھے۔ مشرک تو جائیں گے نا جہنم میں، تو ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا اور عمل نہیں کیا ہوگا اور عذر پیش کریں گے، عذر ان کا قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے ان کو جو انہوں نے جرم کیا اس کی پاداش میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ علماء کرام نے ثابت کیا، نکالا اس آیت سے، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں او جی کی کریے، بڑی توجہ والی گل ہے، اس آیت نو سامنے رکھ کے ذرا تسی ویکھو، میں نہیں کہہ رہا علماء نے لکھیا تو انہوں کو پیش کرنا دلائل۔ او کی کریے جناب، ساڈی نوکری انج دی ہے، ہن اسی نماز نہیں پڑھ سکدے، میں کہا لعنت نہیں ہے اس نوکری تے، ہاں جی، تو یہ عذر نہیں بنے گا قیامت والے دن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا رزق حلال کمانا ہے عبادت ہے، وہ اس سے بڑی عبادت نہیں ہے، اور یہ جملہ کیا واقعی قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ یہ جو کہتے ہیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، فتاویٰ میرے رکھا ہوا ہے پاس، وہ انشاءاللہ صبح فجر کے درس میں کسی درس میں ضرور میں بیان کروں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جو بھی تو عبادت ہے تے کہ نہیں کرنی ہے، چھڑ دینی ہے، تو یہ عذر نہیں بنے گا معاشر والے دن۔ او جی ساڈی نوکری انج دی ہے تو ہن اسی کی کریے بھائی، نوکری انج دی ہے تے بھائی فرائض چھڑ دینے نے، ہن نمازاں چھڑ دینیاں نے، تو یہ عذر قابل قبول۔ جو شخص کسی شہر میں، علماء لکھتے ہیں تفسیر سمرقندی میں، جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کہ دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی ادا کر سکے گا تو اس بندے پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ عیسائیاں دے محلے میں رہ رہے ہیں تو اتوں ویچ وچا کے تو مسلمانوں دے محلے جا کے رہ کے نماز 5 وقت جماعت نہ پڑھ سکتا ہے، جمعہ پڑھ سکتا ہے، سارے معاملات ادا کر سکتا ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ شہر چھوڑ کے وہاں جائے جہاں پہ وہ دینی فرائض ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پر تو شہر حکم چھوڑنے کا کہہ دیا تو لوگ نوکریوں کو دلیلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکان کو دلیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے سنتے جائیں، آپ کو خود سمجھ آئے گی۔ تو لکھا کہ اس حکم کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو اس میں غور کرنا چاہیے۔ اب سنیں، نوکری جو چھوڑ دیتا ہے اس کو اجر دیتا ہے مالک، وہ اس وجہ سے یار میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کیا کروں، اس نوکری کو کیا کروں گا، اس رزق کو کیا کروں گا جس میں حلال نہیں ہے، سود کی نوکری کر کے میں نے کیا کرنی ہے۔ تو جو اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے چھوڑتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ سنیے، بہت پیاری روایت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے، سبحان اللہ، دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، اس وجہ سے چھوڑتا ہے جگہ، یار اتھے رہ کے میں نمازاں صحیح نہیں پڑھ سکتا، اتھے رہ کے میں جماعت نہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اتھے رہ کے میں جمعہ نہیں صحیح پڑھ سکتا، اتھے رہ کے جناب میں صحیح طرح سے دین سیکھ نہیں سکتا، وہ اس وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ فرمایا اگرچہ ایک بالشت، ایک گٹھ بالشت ہی کیوں نہ چھوڑے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کو جنت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی اس بندے کو۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے، تو مالک ثواب بھی دے گا۔ آج لوگ صرف یہ بنا کے بہ جاندے نے جناب اسی تے نوکری نہیں چھڑ سکتے۔ حضور دے صحابہ بھی دے سن جنہاں نے پکیاں ہوئیاں فصلاں چھڑ دیتیاں، جہاں تے سارا سال انہوں دا گزارا ہوندا سی، کھجوراں پکیاں انہوں نے نہیں ویکھیا پکیاں، بس حکم آ گیا لو یار لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، اسی حاضر، غزوے دا حکم آ گیا لو جناب اسی بچیاں دے نال تہاڈی بارگاہ وچ، بچے آ جاندے سن حضور دی بار، جنہوں نے جان مال اولاد دے نال حضور دی بارگاہ وچ اپنے آپ پیش کر چھڑیا۔ اج دا مسلمان انہاں دے نقشے قدم تے چلنے ہیں، صرف ایک جناب والا نوکری تے شٹر تھلے نہیں کر سکتا دکان دا،
تو بتائیں وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ وہ کاہے کا اپنے آپ کو حضور کا غلام کہہ رہا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایسے ایک جگہ سے جناب والا دوسری جگہ ہجرت کرنا، مساجد کی ویرانی ہو، ہاں جی، یا کچھ معاملات ایسے بنتے ہوں تو ایویں ہجرت نہیں کرنی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسجدیں ویران نہیں ہو رہی یا کچھ معاملات نہیں ہو رہے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی وجوہات ہونی چاہیے جیسا کہ بیان کریں گا۔ اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ سے کسی خاص مقام میں اپنے دینی فرائض بجا نہ لا سکے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ کی جناب والا 14ویں جلد کے اندر آیت نمبر صفحہ نمبر 131 اور 32 کے اندر بیان کیا۔ کسی خاص مقام پر کسی خاص وجہ سے دینی فرائض بجا نہ لا سکے، اسے دوسری جگہ انہیں بجا لانا ممکن ہو۔ ایک جگہ میں نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ میں جاتا ہے، وہاں شفٹ ہوتا ہے اور وہاں وہ دینی کام فرائض بجا لا سکتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں اگر یہ خاص اسی مکان میں ہے تو اس پر فرض ہے کہ یہ مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جائے، اس علاقے میں جائے، اس مکان میں جائے، اس مقام پہ جائے جہاں پہ وہ صحیح طرح سے دینی فرائض کو ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر اس محلہ میں معذور ہو تو دوسرے محلہ میں چلا جائے، اور اس شہر میں مجبور ہو تو دوسرے شہر میں چلا جائے جہاں اس کو دینی فرائض حاصل کرنے میں، عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہو۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں نہیں جی اتنے سانوں ماحول صاف نہیں، اتنے نالیاں صحیح نہیں، اس واسطے تو محلہ چھڑیا جا سکتا ہے، دین واسطے نہیں چھڑیا جا سکتا۔ یہ ہوتا ہے، وہاں پہ سکون زیادہ ہے، تو بھائی قبر میں بھی تو سکون ڈھونڈنا ہے نا، قبر میں سکون نہیں چاہیے۔ ہاں، یہاں اپنے مذہبی فرائض بجا لانے سے، دوسرا مسئلہ جو اخذ کیا اعلیٰ حضرت نے، یہاں ایک مقام ہے کہ اپنے مذہبی فرائض بجا لانے سے عاجز نہیں، اور اس کے ضعیف ماں یا باپ یا بیوی یا بچے جن کے نان نفقہ اس پر لازم ہے وہ نہیں جا سکیں گے دوسری جگہ پہ، اور ایک مقام پہ وہ رہ رہا ہے، وہاں پہ وہ کام اس کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیوی بچے کہتے ہیں نہیں اسی دوسری جگہ نہیں جانا، اب یہاں پہ بھی رہ کے مثال اس محلے میں بھی رہ کے اس کا کام چل رہا ہے، وہ دینی فرائض سارے معاملات کر رہا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہیں اور جائیں، لیکن بیوی بچے کہتے ہیں نہیں، ہاں جی، تو علماء فرماتے ہیں اب اس کو یہ جگہ چھوڑ کے وہاں نہیں جانا چاہیے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر وہاں جانے سے اس کا نان نفقہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، ذمہ داری میں کمی آتی ہے، تو اس کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کے جہاں پہ نان نفقہ بھی پورا ہو رہا ہے اور ساتھ میں مذہبی فرائض بھی پورے ہو رہے ہیں، تو اس کو اسی جگہ میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ یا وہ عالم، سنیے گا، جس سے بڑھ کر اس شہر میں عالم نہ ہو۔ ایک شہر ہے جس میں ایک عالم آیا، اس سے بڑھ کر وہاں کوئی اتنا علم نہیں رکھتا، اتنی دین کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، تو فرمایا اس عالم کو وہاں سے ہجرت کرنا حرام ہے، وہ اب وہ علاقہ چھوڑ کے نہ جائے، وہ علاقہ چھوڑ کے، اگر اس سے زیادہ کوئی سمجھدار بندہ وہاں نہیں ہے، علم رکھنے والا، یہاں قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، بایو فزکس کیمسٹری کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، فقہ کی بات ہو رہی ہے، ایویں تو ہر بندہ ہی سیاح ہے ہوں تو دینی مسئلے میں نہیں بولنے دے، اور قاری صاحب تھی زیادہ پڑھے ہو، سانو زیادہ پتہ ہے، اور چھڈو جی اب تو 2 ٹکے گے جن کو سیدھا استنجا کرنے کا سنت اور مسنون عمل نہیں پتہ ہوگا، آہو جی، ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں جی تو زیادہ پتہ ہے مسئلے دا، اگر ان کی طبیعت کے خلاف بات ہو جائے تو میں نے حدیث پڑھی یہ ہے جامع صغیر کے اندر کہ جس نے دینی مسئلے میں کسی عالم سے اختلاف کیا، فرمایا وہ بندہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، باقاعدہ دیکھ کے اس کی زیارت کر کے پڑھی ہے کہ جو بندہ دینی مسئلے میں صرف اپنی انا کی وجہ سے یا ویسے ہی بس اختلاف کر لے عالم سے، نہیں یہ مسئلہ نہیں، اب ہے وہ پرلے درجے کا جاہل، تو فرمایا وہ بندہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
تو بندے کو غور کرنا چاہیے. تو فرمایا یا وہ عالم جس سے بڑھ کر اس شہر میں کوئی عالم نہ ہو تو اس کو بھی وہاں سے ہجرت کرنا جائز ہے. اچھا تیسرا مسئلہ، نہ فرائض سے عاجز ہے نہ اس کی یہاں حاجت ہے کہیں اور جانے کی، اسے اختیار ہے یہاں رہے یا چلا جائے، جو اس کی مصلحت سے ہو وہ کر سکتا ہے. یعنی نہ فرائض سے عاجز ہے نہ اس کی یہاں حاجت ہے، یعنی یہاں پر وہ فرائض بھی بجا لا رہا ہے پورے ہے، اور جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں اس بندے کی حاجت بھی نہیں ہے گھر والوں کو، دیگر گھر والوں کو، فیملی کو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اختیار ہے. لیکن اگر عذر پیش آ رہا ہے یا کوئی وجہ کمی آ رہی تو پھر نہیں جا سکتا. جیسا کہ میں نے کئی قسمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جو بیان کی اس کو نقل کیا آپ کے سامنے. تو دیکھیں، اس سے غور کریں. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانے بنا کے کہتے ہیں جی ساڈا عذر ہے، تو وہ غور کریں کہ ان کا عذر بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ حال نہ ہو جائے وہ مکہ کے مسلمانوں والا کہ جو کہتے تھے اسی کی کرتے تھے کمزور سا تو فرشتے نے آ کر تسی مار چلے سی کدھر اور جگہ کدھر ہجرت نہیں کر سکتے سی. اللہ دی زمین تھوڑی سی، اللہ دی زمین تے بہت زیادہ وسیع سی، تو انہوں کہنے کیا مشرکان دے تھلے رکھ کے لاؤ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے ہجرت کی مدینے کی طرف تو تم نے کیوں نہ کی، ہجرت کیوں نہ کی؟ تو یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں مقبول، بلکہ ایسے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا جو یہ اپنی طرف سے گھڑ کے دلیلیں بناتے ہیں، اور یہ حلال کمانا فرض عین ہے لہٰذا اسی نمازاں نہیں پڑھنیاں، سانو نمازاں دا کوئی نہ آکھو. تو یہ تو الگ تحقیق ہے، انشاءاللہ کس کو درس میں بیان کروں گا، بلکہ کل کے درس میں فتاویٰ پیش کروں گا کہ اس والے سے علماء نے کیا لکھا ہے کہ یہ جملہ جو بولا جاتا ہے کہ یہ حلال کمانا بھی فرض عین ہے، یعنی یہ اگر ہم اس وجہ سے نماز چھوڑ دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جناب والا ساری اقسام واضح ہو گئی. لہٰذا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ہی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو، جو لوگ عذر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں سے ثابت ہوتی ہو کہ نہ ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. اب روزہ نہیں رکھتے، او جی گرمی ہے تو یہ عذر ہے کوئی؟ اب بتاؤ یہ عذر ہے؟ او جی ساری دہڑی روٹی روزی بھی تو کمانی ہے نا جی. اب چنگے پلے ہٹے کٹے مستری، بھائی قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ 8 گھنٹے، اب 4 گھنٹے لگا لو نا، اب کم کر لو نا. اب یہ تو نہیں اس کا مطلب کہ ہم اپنی طرف سے دلیلیں بنا کے تو ہم روزہ کھانا چھوڑ دیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیں اور روزے کو کھانا شروع کر دیں. گرمی بہت زیادہ جی. ایک میں مسجد میں صاحب کا مسجد میں تھا تو زور کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک جوان آدمی بیٹھ کے سگریٹ کا کش مسجد کے باہر بیٹھ کے لگا رہا ہے، ساتھ دہی ویچی جا رہا ہے روزے دار. میں کہا ہے کہ یہ کہنا جی وہ قاری صاحب کی کریے ہوں گرمی نہیں رکھے جاندے. ہٹا کٹا نوجوان تو دیکھ کے ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. تو یہ حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو ہجرت کرنا جہاں بنتی ہے وہاں کی جائے. الا المستضعفین من الرجال، کو یہ نہ کہے کہ دین ڈر سخت ہے، مگر وہ کمزور، من الرجال مردوں سے، والنساء عورتوں سے، والولدان بچوں سے، لا یستطیعون طاقت نہیں رکھتے، حیلتن کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی کوئی راہ جانتے ہیں، نہ ہی جان دی کوئی استطاعت رکھ دینے، نہ کوئی طاقت ہے انہاں کول، نہ کوئی انہاں نوں آگاہی کتھے جانا ہے کیویں جانا ہے، بالکل کمزور ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں. تو فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں معذور ہے، ان کا عذر مانا جائے گا. واقعی وہ کمزور ہیں، ایویں نہ عذر بنا کے بیٹھے ہوں. اگر کوئی واقعی معذور ہوا تو وہ عذر اس کا دیکھا جائے گا شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ ان کے پاس اخراجات ہوں اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کا راستہ جانتے ہوں، تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہیں ہیں. فرمایا فاولئک ان قریب، یہی وہ لوگ ہیں، عسى اللہ ان قریب اللہ ان یعفو عنہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے، معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو جن کی معافی منتی ہے جو واقعی معذور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ معذوروں کو
پکڑ نہیں فرماتا. جن کا عذر ہوتا ہے وہ ان کو معافی عطا کرنا اس مالک کی یہ بھی شان ہے. ٹھیک ہے, اس کی یہ شان ہے. شان غفاری بھی ہے, شان ستاری بھی ہے. یہاں شان قہاری ہے, شان جباری ہے, وہاں شان غفاری بھی ہے, شان رحیمی بھی ہے, شان رحمانی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ عذر بنتا ہے مالک وہاں پہ قبول کرے گا. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے آگے بڑھ کے قرآن و سنت پر عمل کریں. جہاں تک بندے کا بس چلتا ہے وہ چلائے, جہاں سے وہ عاجز ہو جائے پھر رب کا قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی جان تو اس کی ود کے جان دی طاقت جنی ہے اس تو ود کے تے اللہ نے انہوں بندے کو کسی نے مکلف ہی نہیں کیتیا الا وسعها, مگر جتنا وہ طاقت ہے وسعت انہی بندے نو اللہ پاک نے آزمایا. ایک بندے نے اللہ تو سوال کیتا, وہ جی ایک بندہ ہے وہ سواری تے بیٹھے ہے, پھر یہو جی جگہ پہ چلا گیا جیسے تھلے بھی کچڑ ہے, پھر وہ تھلے اتردا ہے تے دل دل میں پھنس جاندا ہے, پھر وہ نماز کیویں پڑھے گا یہ وہ ہیں. تو اعلیٰ نے فرمایا کیا سوال کرتے ہو, غالباً اعلیٰ رہتی ہیں شاید کہ کیا سوال کرتے ہو. اتنی مشقت میں اللہ کسی بندے کو ڈالتا ہی نہیں ہے, اتنی میں ڈالتا ہے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے. تم نے اتنی صورتیں بنا کے سوال کر دیا, بندہ ایسے ہو تو ایسے ہو تو ایسے ہو تو ایسے ہو, تو انہوں نے تو اتنے مفروضے قائم کر دیے. ہو سکتا ہے مالک اس کو اتنی مشقت میں ڈالے ہی نہ. کیوں کہ رب کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ وہ انسان کو اتنی مشقت میں ڈالتا ہے جتنی اس کی وسعت ہوتی. اللہ تعالی ہمیں جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں دینی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الصلاۃ والسلام علیک یا